شعر نمبر 4۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ پر جلنا، طاقت نہ رکھنا، بے بس ہو جانا۔ جبریل اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کا نام جن کا کام پیغمبروں پر وحی لانا ہے۔ شناسا، واقف، جاننے والا۔ اب اس شعر کی تشریح۔ مولانا ظفر علی خان نے اس شعر میں صنعت تلمیح کو استعمال کیا ہے اور ان کا اشارہ واقعہ معراج کی جانب ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تو سدرہ کے مقام سے آگے جانے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ اس مقام سے آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے۔ اے رسول مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، آپ کو معراج عطا ہوئی، آپ نے اللہ کا دیدار کیا، آپ کی عرش الہی تک رسائی ہوئی، آپ ہی ان تمام حالات و واقعات کے شاہد ہیں، آپ ہی ان تمام حقیقتوں کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان خلوت میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان کے مفاہیم اور مطالب سے آپ ہی کی ذات اقدس بخوبی آگاہ ہے۔ ہم جیسے محدود عقل رکھنے والے انسان ان تمام باتوں اور حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ شعر نمبر 5۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ تھام لینا، سہارا دینا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، بطحا مکہ معظمہ وادی مکہ، تاجدار بادشاہ۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا، یہ زمانہ ناانصافی اور ظلم و بربریت سے بھرا ہوا تھا۔ انسان ہی انسان کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہا تھا۔ طاقتور کمزوروں کے تمام تر حقوق غصب کیے ہوئے تھے۔ غلاموں، ناداروں، یتیموں اور بے بس انسانوں کو آپ کی آمد سے بہت بڑا سہارا اور آسرا ملا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جو مدینہ اور مکہ میں اسلامی سلطنت کے بادشاہ اور تاجدار بھی ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے تمام پسے ہوئے اور مظلوم لوگوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے۔ یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ہی فیضان تھا کہ امیہ جیسے ظالم کافر کے بے پناہ تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے والا غلام نہ صرف آزادی سے آشنا ہوا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی مساوات کے اصولوں کے مطابق عزت اور توقیر کا حقدار ٹھہرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا دست شفقت نہ ہوتا تو مظلوم اور غلام اسی طرح پستی کا شکار ہی رہتے اور ہمیشہ ظلم و ستم ہی برداشت کرتے رہتے۔ شعر نمبر 6۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ رحمت دو جہاں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت، نظیر مثال، تنہا اکیلے۔ اور اب تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اے رسول امی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ آپ کی رحمت جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کے لیے بھی یکساں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس دیا۔ ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچے گھونسلے سے اٹھا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے انہیں واپس رکھنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی نے چیونٹیوں کے بل کو آگ لگائی تو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جلال میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رحمت وسیع ہے، آپ شفیع المذنبین ہیں۔ آپ کی ہستی کی صفات کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔
نہ آپ جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد نبوت و رسالت کا در ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ بقول سید نفیس الحسینی، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔